کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ عظیم شخصیتیں روز روز پیدا نہیں ہوتی۔ آسمان کو برسوں گردش کرنی پڑتی ہے، تاریخ کو صدیوں انتظار کرنا پڑتا ہے، اور انسانیت کو نہ جانے کتنی دہائیوں کے بعد ایسی شخصیت ملتی ہے جو صرف عظمت کے معیار پر ہی پوری نہیں اترتی بلکہ اسے دیکھ کر عظمت کے معیار قائم کرنے پڑتے ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ظاہر ہے کہ ایسی عظیم شخصیتیں صرف اپنے لیے زندگی نہیں گزارتی بلکہ قوموں کی تقدیر پلٹ دیتی ہیں۔ ایسی شخصیتیں صرف اپنی بھلائی اور بہتری کے لیے نہیں سوچتی بلکہ اپنی قوم اور اپنے ملک کی بہتری کو اپنا مقصد حیات بنا لیتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنی پوری زندگی اور تمام تر صلاحیتوں کو اس مقصد عظیم کی خاطر وقف کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ اس سلسلے میں جان مال تک کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرتی۔ ایسی شخصیتیں قومی ہیرو کہلاتی ہیں۔ یہ قومی ہیرو اپنی زندگی میں اپنے مقصد کو پا سکیں یا نہ پا سکیں، لیکن چونکہ ان کا مقصد عظیم اور اعلیٰ ہوتا ہے اس لیے وہ اپنی موت کے بعد بھی اپنی قوم کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ جو شمع انہوں نے اپنی زندگی میں روشن کی ہوتی ہے وہ آنے والے وقتوں میں قوم کے لیے مشعل راہ کا کام کر دیتی رہتی ہے۔ قوم ایسے لوگوں پر فخر کرتی ہے، اور قوم کے نوجوان ایسے لوگوں کی زندگی سے اپنے دلوں میں تپش، جوش اور ولولہ حاصل کرتے ہیں۔ میں ایک طالب علم ہوں، نوجوان ہوں اور فطری طور پر عظیم شخصیت کا پرستار ہوں۔ یہ عظیم شخصیت کسی بھی رنگ، نسل یا مذہب سے تعلق رکھتی ہو مجھے اپنا گرویدہ بنا لیتی ہے، اور میں ان کی شخصیت کی عظمت کے سحر میں کھو جاتا ہوں۔ مجھے اپنے نصابی کتب کے مطالعے سے بہت کم فرصت میسر آتی ہے، لیکن جو تھوڑا بہت وقت ملتا ہے میں تاریخ کی ان عظیم شخصیات کے حالات زندگی پڑھنے میں مصرف کر دیتا ہوں جو ہر قوم اور ہر دور میں خال ہی صحیح لیکن ملتی ضرور ہیں۔ مت سہل ہمیں جانوں پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ میں نے اب تک جتنے قومی ہیروز اور عظیم شخصیات کا مطالعہ کیا ہے مجھے ان میں بانی پاکستان قائد اعظم کی شخصیت سب سے زیادہ پسند ہے۔ عام طور پر قائد اعظم کو اس وجہ سے پسند کیا جاتا ہے کہ پاکستان کا قیام صرف اور صرف ان کا مرہون منت ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ عظیم الشان کارنامہ، لیکن میری پسند کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر دوسری اقوام اپنے ہیرو پیدا کرتی ہیں، لیکن ہمارے ہیرو یعنی قائد اعظم نے قوم کو پیدا کیا، ایک بکھرے ہوئے ہجوم کو تسبیح کے دانوں کی طرح آپس میں پرو کر ایک منظم قوم میں تبدیل کیا، اور پھر اس قوم نے قائد اعظم کی قیادت میں ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ قائد اعظم برصغیر کے سیاسی افق پر ایک سیاستدان کی حیثیت سے جب طلوع ہوئے تو یہاں کے مسلمان اپنی 1000 سالہ سلطنت سے محروم ہو جانے کے بعد انگریز سامراج اور ہندو اکثریت کی ناانصافیوں اور ظلم و ستم کا شکار تھے۔ وہ اپنے ملک میں غلامی اور ذلت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ تھی کہ مسلمان اپنے مستقبل سے مایوس ہو چکے تھے۔ ایسی زوال آمادہ اور منتشر قوم کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا اور ان میں قومی شعور پیدا کرنے کے لیے ان کی ملی غیرت کو جھنجھوڑنا قائد اعظم جیسے دردمند، احسار پیشہ، مخلص اور باہمت رہنما کا کام تھا۔ قائد اعظم نے اقبال کی پیش کردہ نظریہ پاکستان کی روشنی میں فرقوں میں بٹی ہوئی ایک منتشر قوم کو اس کی حقیقی منزل کا پتہ بتایا۔ قائد اعظم نے اپنی سیاسی بصیرت اور بے مثال جرأت و استقلال کی بدولت شاعر کے تخیل کو حقیقت کا روپ دیا، اور برصغیر کی ملت اسلامیہ کو قائد اعظم کی رہنمائی میں ان کی سیاسی جدوجہد کا ثمر ملا۔ پاکستان ایک زندہ حقیقت بن کر دنیا کے نقشے پر ابھرا جو تاریخ عالم کا ایک سنہری باب کہا جا سکتا ہے، ایک ایسا باب جس کی ہر سطر میں قائد اعظم کا نام جلی حروف میں لکھا نظر آتا ہے۔ بحر ہستی میں اسلام کی مہر تھا، قائد ہند کیا قائد دہر تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد پونجا جناح گجرات کاٹھیا واڑ کے رہنے والے تھے اور کراچی میں چمڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ قائد اعظم کی عمر 6-7 برس کی ہوئی تھی تو ان کی ابتدائی تعلیم کے لیے ایک معلم رکھا گیا جو ان کی مادری زبان گجراتی میں انہیں تعلیم دیتا تھا۔ 10 سال کی عمر میں انہیں سندھ مدرسہ الاسلام میں داخل کرا دیا گیا، جہاں سے انہوں نے 1892 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ قائد اعظم چونکہ ایک ذہین اور ہونہار طالب علم تھے اور اصول علم کا شوق آپ میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اس لیے آپ کے والد نے اپنے ایک دوست کے مشورے سے انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن بھیج دیا۔ لندن جانے سے پہلے ان کی والدہ کے اصرار پر ان کی شادی کر دی گئی، لیکن 1896 میں جب قائد اعظم لگزان سے بیرسٹری کا انتخاب پاس کر کے واپس وطن پہنچے تو نہ صرف ان کی بیوی بلکہ والدہ بھی فوت ہو چکی تھیں۔ وطن واپس آ کر قائد اعظم نے
پہلے کراچی اور پھر ممبئی میں پریکٹس شروع کر دی۔ شروع میں انہیں قدرے جدوجہد کرنی پڑی، لیکن جلد ہی انہوں نے اس قدر شہرت حاصل کر لی کہ تھوڑی ہی عرصے میں چوٹی کے وکیلوں میں شمار ہونے لگے۔ کچھ مدت انہوں نے ممبئی کے ایڈوکیٹ جنرل کے معاون کے طور پر بھی کام کیا اور پھر عارضی طور پر ممبئی کے پریزیڈنسی مجسٹریٹ مقرر ہوئے۔ عارضی طور پر ملازمت ختم ہونے پر انہیں حکومت کی طرف سے 1500 روپے ماہوار کا ایک مستقل عہدہ پیش کیا گیا، جسے انہوں نے یہ کہہ کر قبول کرنے سے انکار کر دی کہ جلد ہی ایک دن میں 1500 روپے کمانے کے قابل ہو جاؤں گا۔ قائد اعظم نے لندن میں اپنے قیام کے دوران ہی سیاست میں دلچسپی لینا شروع کر دی، چنانچہ وہ اکثر برطانیہ کے دارالعوام میں وہاں کے بڑے بڑے سیاسی رہنماؤں کی تقریریں سنا کرتے تھے۔ 1908 عیسوی میں جب دادا بھائی نورو جی کانگریس کے صدر منتخب ہوئے تو قائد اعظم نے بھی جو ان کے ذاتی سیکرٹری تھے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی اور ہندوستان کی آزادی اور ہندو مسلم اتحاد کی لیے سرگرم کوششیں شروع کر دیں۔ چنانچہ کانگریس نے ان کی گرا نقد سیاسی خدمات کے اعتراف میں ممبئی میں جناح ہال تعمیر کرایا۔ اس دوران 1906 عیسوی میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آ چکا تھا۔ 1913 عیسوی میں قائد اعظم بھی اس کے رکن بن گئے۔ اسی دوران میں آہستہ آہستہ ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ کانگریس ایک ہندو نواز جماعت ہے اور اس کی سیاسی حکمت عملی سے ہندوستان کے مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ چنانچہ 1918 عیسوی میں قائد اعظم نے بعض اصولی اختلافات کی بنا پر کانگریس سے استعفیٰ دے دیا اور 1927 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس کلکتہ کی صدارت کی اور نئے عزائم کے ساتھ ملی جدوجہد کا آغاز کیا۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں اتحاد تنظیم اور یقین محکم سیکھا اور ہندوستان کے گوشے گوشے سے یہ آواز گونجنے لگی کہ مسلمان اپنی مخصوص تہذیب، معاشرتی اقدار اور مذہب کے لحاظ سے ایک الگ قوم ہیں، اس لیے برصغیر میں انہیں اپنی ملی روایات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ایک الگ خطہ زمین ملنا چاہیے۔ اس دوران میں 1930 عیسوی میں علامہ اقبال آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس منعقد الہ آباد میں خطبہ صدارت دیتے ہوئے شمالی مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کی ایک علیحدہ اسلامی مملکت کی تجویز پیش کر چکے تھے۔ چنانچہ 23 مارچ 1940 کو لاہور کے عظیم الشان اجلاس میں متفقہ طور پر پاکستان کی قرارداد منظور ہوئی، جسے قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے۔ ہندوؤں اور انگریزوں دونوں نے اس مطالبے کی سخت مخالفت کی، لیکن قائد اعظم مسلسل جاں فشانیوں کے بعد 3 جون 1947 کو حکومت برطانیہ اور کانگریس نے مسلمانوں کا یہ مطالبہ منظور کر لیا اور 14 اگست 1947 کو پاکستان کی نئی آزاد اسلامی مملکت معرض وجود میں آ گئی۔ تیرا عزم آہنی پربت سے بھی پائندہ تر، وقت کے سینے میں تھی پیوست تیری ہر نظر۔ پاکستان کے قیام سے برصغیر کے مسلمانوں کو بظاہر ان کی منزل مل گئی، لیکن قائد اعظم اور قوم کے سامنے تعمیر پاکستان کا اصل کام ابھی باقی تھا۔ نئی مملکت کو معرض وجود میں آتے ہی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت نے پاکستان کے حصے کی نقد رقم اور بعض اثاثے جو ملک کی تقسیم کے وقت پاکستان کو ملنے تھے روک لیے، جس سے ملک کی مالی حالت بے حد کمزور ہو گئی۔ باؤنڈری کمیشن نے بے ایمانی سے کچھ پاکستانی علاقے بھارت میں شامل کر کے پاکستان کے لیے ایک مستقل سرحدی جھگڑا کھڑا کر دیا۔ ملک کی تقسیم سے پہلے اور تقسیم کے دوران میں ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا اور لوٹ مار کا بازار گرم ہو گیا۔ چنانچہ پاکستان آنے والے مہاجرین کی بات کری پاکستان کے لیے کوئی سنگین مسئلہ بن گئی۔ قائد اعظم کو ملک کا نظم و نسق چلانے اور ان مشکلات پر قابو پانے کے لیے دن رات محنت کرنا پڑی، جس سے آپ کی صحت جواب دے گئی اور بالآخر 11 ستمبر 1948 عیسوی کو ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو گئے۔ گہنا گیا وہ چاند مگر اس کے نور سے، دیوار و در وطن کے ہیں تابہ اسی طرح۔ قائد اعظم نے بڑی بھرپور زندگی گزاری۔ وہ تاریخ کی ایک ایسی اہم اور ممتاز شخصیت ہیں کہ جن کی زندگی کا ہر پہلو دلکش، شک و شبہے سے بالاتر اور دوسروں کے لیے قابل مثال ہے۔ وہ ابھی بچے ہی تھے کہ ایک دفعہ ایک رات کو دیر تک پڑھتے رہے۔ بہن نے سو جانے کے لیے کہا تو ہونہار برما کے چکنے پات کے مصداق کہنے لگے کہ اگر محنت نہیں کروں گا تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد اپنے گھر والوں، عزیزوں، بہن بھائیوں اور بیوی کو چھوڑ کر اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن جانے لگے تو خاندان کی خاتون متوقع جدائی کے باعث رونے لگ گئیں۔ قائد اعظم نے انہیں تسلی دی اور کہا، آپ بے حوصلہ کیوں ہوتی ہیں؟ میں وہاں سے عظیم انسان بن کر آؤں گا، مجھ پر میرا ملک فخر کرے گا۔ قائد اعظم کو اپنے مقصد سے اس قدر عشق اور اپنی منزل کے بارے میں اس قدر یقین تھا کہ لندن میں اپنے قیام کے دوران میں وہاں کی چکا چوند مغربی تہذیب، عیش و عشرت اور دیگر دل فریب اور دلکش لیکن گمراہ کن سرگرمیوں سے قطعاً متاثر نہ ہوئے۔ حالانکہ نوجوانی میں ایسے ماحول میں رہ کر بیرا ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں، مگر قائد اعظم نوجوانی
میں ہی پختہ ذہین، متوازن مزاج اور عزم و ارادہ کے مالک تھے۔ وہ اس لیے صرف اور صرف اپنی تعلیم میں منہمک رہے اور بالآخر بیرسٹری کی ڈگری لے کر لوٹے۔ میں ایک وکیل کی حیثیت سے بھی آپ نے خود کو ایسا باکردار وکیل ثابت کیا جسے دبایا جا سکتا تھا اور نہ ہی خریدا جا سکتا تھا۔ جب آپ کی یومیہ فیس 500 روپے تھی تو ان کے ایک موکل نے پورے مقدمے کے لیے 5000 روپے فیس طے کرنا چاہیے، لیکن آپ نے اپنے اصول کو ترک نہ کیا، مگر اپنے موکل کی توقع کے برعکس صرف 3 تاریخوں میں مقدمہ جیت کر اس سے صرف 1500 روپے وصول کیے۔ سیاستدان کی حیثیت سے بھی آپ کا کردار بالکل بے داغ، مثالی اور قابل رشک رہا۔ وہ نہایت دیانتدار، باہمت اور مستقل مزاج لیڈر تھے۔ ان کی قائدانہ صلاحیتیں انہیں دنیا کی تمام دوسرے لیڈروں سے منفرد حیثیت دلاتی ہیں۔ ان کے دشمنوں نے بھی ان کی بے لوث اور مخلصانہ کوششوں کی تعریف کی۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے آپ کی قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف یوں کیا: مسٹر جناح کی اعلیٰ سیرت اور کردار وہ مؤثر حربہ تھا جس کے ذریعے انہوں نے اپنی زندگی بھر کے معرکے سر کیے۔ مسز وجے لکشمی پنڈت نے قائد-اعظم کی عظمت پر یوں مہر تصدیق ثبت کی کہ اگر مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی اور 200 ابو الکلام ہوتے اور کانگریس کے پاس صرف ایک محمد علی جناح ہوتا تو ہندوستان کبھی تقسیم نہ ہوتا۔ ان کی اپنی قوم نے انہیں بابا قوم اور ملت کا پاسباں قرار دیا۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جس میں جاں محمد علی جناح، لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پہ جس کا تیر، ایسی کڑی کماں ہے محمد علی جناح۔ قائد اعظم نے جس مدبرانہ انداز میں مسلمان قوم کی رہنمائی کی وہ اپنی مثال آپ ہے۔ وہ سیاست کی چالاکیوں اور مکاریوں سے بھی بچتے رہے لیکن میر کارواں کے طور پر منزل کی طرف گامزن رہے۔ انہوں نے عام سیاستدانوں کی طرح اپنے مقاصد کے اصول کے لیے کبھی اونچے اٹکندے استعمال نہیں کیے، کبھی قوم کو گمراہ کن نعروں سے نہیں ورگلایا، نہ خود قانون شکنی کی اور نہ ہی سیاسی کارکنوں کو اس کی تلقین کی، بلکہ قانون کے دائرے میں رہ کر ملت اسلامی کی رہبری کرتے رہے۔ علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں ایک عظیم لیڈر کی جو خوبیاں بیان کی ہیں، قائد اعظم ان خوبیوں پر 100% پورا اترتے ہیں۔ نگاہ بلند، سخن و دل نواز، جام پرسوز، یہی ہے راحت سفر میرا میر کارواں کے لیے۔ قائد اعظم دبلے پتلے، کمزور اور نحیف ونس اور جسم کے مالک تھے، لیکن اس دبلے پتلے جسم میں ایسا دل تھا جو قوت ایمانی اور آہنی استقلال سے لبریز تھا۔ انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں میں حصول آزادی کی لگن اور تڑپ پیدا کر دی۔ انہوں نے 2 قومی نظریے کا ایسا نعرہ بلند کیا جس سے باطل کے دل لرزنے لگے اور تمام مخالفین قوتیں لرزہ براندام ہو گئیں۔ قوت ایمانی تھی جذبات میں، جسم لاغر پیکر عزم و ثبات۔ قائد اعظم محمد علی جناح اپنے اخلاق و کردار کی بے مثال خوبیوں کی بنا پر میری پسندیدہ شخصیت ہے۔ وہ کوئی فاتح نہ تھے لیکن ان کی فتح مندیوں پر پاکستانی قوم ہمیشہ سے فخر کرتی رہے گی۔ ہمارے اس عظیم الشان اور اول الازمن قائد نے ہمیں انگریزوں اور ہندوؤں کی غلامی سے آزادی دلائی اور آزادی سے محبت سکھائی۔ اب آزادی کا تحفظ ہمارا فرض اولین ہے۔